آج بہت ہی مبارک دن ہے۔ تمامی دوستوں کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایسے دن دیکھنے نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ بھی ہم سب کو آئندہ سال نصیب فرمائے، اور جنہوں نے حج بیت اللہ کیا اس دفعہ اللہ تعالیٰ ان کا قبول منظور فرمائے۔ سلسلہ چل رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا تھا، قسط نمبر 2 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 2 میں ابلیس کا وار حضرت جناب حاجرہ پر پہلا تھا کہ ان کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اب دوسرا وار اس کا جو کیا تھا، ابلیس کا دوسرا وار جناب حاجرہ سے مایوس ہو کر ابلیس لعین حضرت خلیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے ابراہیم، کمان ابرو اسماعیل پر 1000 جانیں قربان ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسے چمکتے ہوئے تیر کی طرح خون آلود لب کے ساتھ زمین پر ڈال دیں؟ تو جو کہ اس راستے کے راندے ہوں میں رذیل ترین ہے، چاہتا ہے کہ سرکشی کی آگ جلا کر بیٹے کی جدائی کی وجہ سے مجھے اس راستے سے موڑ دے۔ جلال ذوالجلال کی قسم، اگر مشرق سے مغرب تک میرے بیٹے ہوں اور مجھے فرمان خداوندی پہنچ جائے کہ ان سب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے تو میں اسی وقت آستین چڑھا لوں اور ان سب کو تیغ بے دری کے ساتھ قتل کر دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں، اس لیے کہ میرے دل میں اور میری طبع میں سوائے رضائے دوست کے کوئی مراد نہیں۔ ابلیس و ذبیح۔ ابلیس خسیس وصفہ خلیل جلیل سے محروم ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، اے غنچۂ گلستان رسالت اور اے ثمر بستان عزت و جلالت، تو کچھ جانتا ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، دوست کی مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، یہ غلط ہے، وہ تجھے مہمانی کے لیے نہیں قربانی کے لیے لے جا رہا ہے، دید دوست کے لیے نہیں، تیرا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا جو بیٹا نہیں رکھتا اور جس کے سرا پردہ کبریائی میں خواب کا گزر نہیں، اس نے مجھے خواب میں کہا کہ بیٹے کو قربان کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بے عقل بوڑھے، اگر فرمان قدیم و قدیر اور حکم مالک الملک علی کبیر ہے تو اسماعیل کے 1000 جانیں تیغ خلیل اور حکم جلیل پر قربان ہیں کہ اسے چمکتے ہوئے تیر کی طرح خون آلود لب کے ساتھ زمین پر ڈال دیں۔ نگاہ نبوت کے چراغ اور اہل فتوت کی آنکھوں کی روشنی کے شمع تاباں کی 1000 پاک روح طائر اس کے جمال کے پروانے ہیں کہ کو تلوار سے اڑا دیں۔ اس سلسلہ میں توقف فرمائیں اور اس کام میں غور و فکر کریں۔ انبیاء کے خواب میں شیطان نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ شیطان کی بات ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تصویر جاری کی، کمان میں استعاذہ کا تیر رکھا اور اس کی طرف چلا دیا۔ ابلیس اس کام سے باز نہ آیا اور اس نے کہا، اے ابراہیم، آپ نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے، ورنہ حق سبحانہ و تعالی کیسے کسی کو ناحق بیٹا قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو شیطان ہے اور تجھے انبیاء پر دسترس حاصل نہیں، میرا خواب رحمانی ہے، جو میرے دوست نے حکم فرمایا ہے وہ کشیدہ حکمتوں پر مشتمل ہے اور مجھے سوائے فرما برداری کے چارہ نہیں۔ ابلیس نے کہا، اے ابراہیم، آخر آپ کو دل دیا گیا ہے، آپ کیسے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کریں گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے غضبناک اور مشتعل ہو کر فرمایا، اے راندہ درگاہ مردود، اس وقت جب مجھے بری آگ میں ڈالا گیا تھا، مقرب درگاہ جبرائیل نے آزمائش کے طور پر چاہا تھا کہ میری عنان توکل اور زمام توسل میں حضرت دوست حق تعالی کی طرف توجہ کے راستے سے موڑ دے، تو اس کی بات نے میرے دل پر اثر نہیں کیا تھا۔ اور ابلیس نے کہا، اے بیٹے، تو تیز تلوار کا متحمل نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا کر کے اپنے باپ کے سامنے سے بھاگ جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑ، میں فرمان حق کے آگے سر نہیں اٹھاؤں گا اور باپ کے حکم کے آگے رخ نہیں موڑوں گا۔ حکم جلیل میری روح کی راحت ہے اور فرمان خلیل میری کشائشوں کا سرمایہ۔ ابلیس نے دوسری بار بڑھا چڑھا کر بات شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قدر فاصلے پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نعرہ لگایا، ابا جان، یہ کمزور بوڑھا مجھے تکلیف دیتا ہے،
جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے یہ ابلیس تو سیاہ ہے اور یہ اس درگاہ کے بدترین کتوں میں سے ہے، اس کا پتھروں سے علاج کر کیونکہ یہ مایہ اشوب و جنگ ہے اور ضرب کی سزا حربہ اور پتھر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ سے چند پتھر اٹھائے اور اس بے حیا کتے کو سنگار کیا اور فرمایا اے لعین تو نے حق تعالیٰ کے فرمان کا انکار کر کے گردن کھینچ لی تو بے شک وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي کا توق تیری گردن میں پڑ گیا۔ مجھ سے اس نے سر مانگا ہے، اگر میں نے گردن پھیری تو ہو سکتا ہے کہ میری جان کی گردن انہو کان صادق الوعد کے توق سے محروم رہ جائے۔ قربانی خلیل اور جذبہ ذبیح۔ جب باپ بیٹا بنا میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اپنی آستین سے چھری اور رسی نکال کر زمین پر رکھ دی اور فرمایا اے بیٹے تو جانتا ہے کہ قربت خداوندی کا تجمل لامتناہی قرب و بلا کی متحمل ہوئے بغیر میسر نہیں ہوتا اور ملاقات کا شہد مصیبتوں کے زہر کے گھونٹ پیے بغیر نہیں ملتا، اور میں نے ایک عرصہ سے رنج بلا جھیلنے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے اور صبر و شکوائی کی راہ انتظار پر اذیت و بلا کی ورود کا منتظر بیٹھا ہوں، مگر کوئی مصیبت اس آزمائش جیسی نہیں پہنچی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھ جیسے بیٹے کی جدائی کا داغ دل سوزاں پر اٹھاؤں اور تجھ کو تیغ بے درمان کی زخم سے فرمان خدا پر قربان کروں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت و خوشدلی سے عرض کی یا ابا تفعل یا ما تؤمر، یا ابا جان آپ کو جو کچھ فرمایا گیا ہے کریں اور خواب میں دیے گئے حکم کو بجا لائیں۔ ابا جان اسماعیل کا بدل ہے اور رب جلیل کا بدل نہیں، بیٹے کا عوض ممکن ہے جبکہ حضرت حق تعالیٰ کا عوض ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت کے لائق ہے کہ فرمان کرے، اسماعیل کے لیے لائق ہے کہ اس فرمان کی اطاعت کرے، آپ جو کہ خلیل ہیں آپ کے لائق تلوار کھینچنا اور قربان کرنا ہے۔ ابا جان اگر اس کے بعد کہیں گے کہ ابراہیم نے حکم خدا کے لیے بیٹے کو ہار دیا تو یہ بھی کہیں گے کہ اسماعیل نے اس کی رضا کی راہ میں سر کو ہار دیا۔